ایک بادشاہ اپنے محل میں بڑے مزے سے سو رہا تھا کہ اچانک بادشاہ کے کانوں میں طوطے کی آواز آئی۔ طوطا کہہ رہا تھا کہ صاحب اٹھ جائیں، تہجد کا وقت ہوا ہے، جلدی کریں، وقت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، جلدی سے وضو کیا اور تہجد کی نماز ادا کی۔ نماز ادا کر کے بادشاہ نے طوطے کو دعا دی کہ کتنا نیک طوطا ہے، اور اس کے بعد بادشاہ دوبارہ سو گیا۔ کچھ دیر بعد بادشاہ کے کانوں نے دوبارہ طوطے کی آواز سنی، اور اس دفعہ طوطا کہہ رہا تھا، اٹھ جا منوس، اور کتنا سوئے گا؟ کب سے نوسط پھیلا کر سوئے ہوئے ہو؟ جلدی سوٹو اور بھنگ تیار کرو، بھنگ ختم ہو چکی ہے، میرے دوست آتے ہی ہوں گے۔ بادشاہ کو طوطے پر بہت غصہ آیا۔ بادشاہ نے اپنے غلام سے کہا کہ اس گستاخ طوطے کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ کبھی تو یہ نماز پڑھنے کے لیے کہتا ہے اور کبھی بھنگ تیار کرنے کو کہتا ہے۔ غلام نے طوطے کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو بادشاہ نے طوطے سے کہا کہ اے گستاخ طوطے، تم نے صبح مجھے کیا کہا تھا؟ تم نے مجھے بھنگی سمجھ رکھا ہے؟ طوطے نے کہا، اے بادشاہ سلامت، میں آپ کی شان میں گستاخی کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے تو آپ کو صرف تہجد کے لیے ہی اٹھایا تھا۔ بادشاہ نے کہا، یہ طوطا جھوٹ بولتا ہے۔ بادشاہ نے ایک کھنجر اٹھایا اور طوطے کا سر تن سے جدا کرنے ہی لگا کہ اچانک وزیر کی آواز آئی۔ وزیر نے کہا، اے بادشاہ سلامت، یہ طوطا جھوٹ نہیں بول رہا، اس نے آپ کو تہجد کے لیے ہی اٹھایا تھا۔ بادشاہ نے کہا، پھر رات کو میری شان میں گستاخی کس طوطے نے کی تھی؟ وزیر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ وہ یہ طوطا ہے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ بالکل ایک ہی جیسے دو طوطے تھے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، یہ کیا چکر ہے؟ یہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں۔ وزیر نے کہا، اے بادشاہ سلامت، یہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں، رنگ اور نسل بھی ایک ہی ہے، مگر ایک طوطے کی پرورش حافظ قرآن نے کی ہے۔ وہ طوطا حافظ صاحب کو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اٹھاتا تھا، اور دوسرے طوطے کی پرورش ایک بھنگی نے کی ہے۔ اس بھنگی کے دو غلام تھے۔ بھنگی صبح صبح ہی اپنے ملازموں سے کہتا تھا کہ اٹھو، میرے لیے بھنگ تیار کرو۔ ہر صبح وہ بھنگی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر بھنگ پیتا تھا، اور پھر سارا دن وہ اور اس کے دوست بھنگ کے نشے میں ٹن ہو کر مکان پر پڑے رہتے تھے۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا، یہ سارا تربیت کا ہی اثر ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد نسل اور خون اتنا اثر نہیں دکھاتا جتنا تربیت بچے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ والدین کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں، تاکہ بچے دنیا میں ان کا نام روشن کر سکیں اور ان کی وفات کے بعد بھی اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر رہیں۔